بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 38 میں آپ نے اقسام پڑھی ہیں اسم متمکن کی۔ 13ویں قسم یہ پڑھی ہے اسم مقصور۔ اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، مثال بھی دے دی العصا یا آسن، یعنی الف مقصورہ کے حذف کے ساتھ میں بھی اور ذکر کے ساتھ میں بھی۔ 14ویں قسم پڑھی ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور 15ویں آپ نے قسم پڑھی ہے اسم منقوص۔ اس کی تعریف پڑھ لی آپ نے جس کے آخر میں یا لازمہ ما قبل مکسور ہو، اور 16ویں قسم آپ نے پڑھی ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ یہ پورا جو سبق تھا یہ گزشتہ درس میں مکمل طور پر سمجھا دیا گیا تھا۔ تمرین اس کی البتہ باقی رہ گئی تھی، وہ تمرین ہم حل کرتے ہیں۔ دیکھیے گا تمرین میں کیا مانگا ہے انہوں نے، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں اور خط کشیدہ الفاظ میں اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے قسم متعین کرنے کے بعد اعراب بیان کریں۔ پہلی مثال دی ہے اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ ترکیب دیکھیں، بالکل آسان ترکیب ہے، اور ما قبل کے جو ترکیبیں آپ کرتے آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اب ترکیبیں کرنا مشکل نہیں ہے، اور یہاں تک آ کر کے امید ہے کہ آپ کو ساری ترکیبیں کرنا آ گئی ہوں گی جو ما قبل کی گزر چکی ہیں۔ بہرحال دیکھیں، اسمہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا اور یحییٰ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک کام اس میں یہ ہو گیا ہمارا ترکیب والا۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے، اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے قسم متعین کریں۔ تو یحییٰ جو ہے یہ خط کشیدہ کلمہ ہے۔ ہم دیکھیں اسم متمکن کی یہ 4 قسمیں ہم نے ابھی جو پڑھی ہیں، اسی سے متصل جو سبق تھا اس میں ایک قسم آئی ہے اسم مقصور، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں یحییٰ، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، تو اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے یہ اسم مقصور ہو گیا۔ اعراب بیان کریں تو حالت رفعی میں ہے یہ، یعنی چونکہ خبر واقع ہو رہا ہے تو حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں تو ہو گیا، لیکن حالت رفعی میں ہونے کے ساتھ ساتھ میں اب ہم دیکھیں اس کا اعراب کیا ہے۔ تو ان کے جو اعراب ہیں، یعنی سب کے یہ جو اعراب بیان کیے گئے ہیں، یہ آپ اس میں مکمل طور پر دیکھیں۔ یہاں پر آیا ہے اس میں مقصور، یہ آیا ہے اس میں مقصور، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے استعمال کیا تھا غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کو۔ اور پھر دیکھیں ان کا اعراب، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری، یعنی تینوں حالتوں میں ان کا جو ہے اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا، تو یحییٰ کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آئے گا، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری۔ اس کے بعد ہے دوسری مثال ھذا کتابی۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور کتابی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے کتاب دیکھیں غیر جمع مذکر سالم ہے، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، اور یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے اس متمکن کی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، جو آپ نے بالکل اسی کے متصل پڑھی ہے، اسم مقصور کے متصل۔ دیکھیں 13 نمبر پر اسم مقصور اور 14 نمبر پر ہے یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ ان دونوں ہی کا اعراب ایک ساتھ بیان کیا جو میں نے ابھی بیان کیا حضرات کے سامنے، کہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیر، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب جو ہوتا ہے ان کا تقدیری ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری مثال۔ بہرحال تیسری مثال ہے اراہ الآیۃ الکبریٰ، اس نے اس کو بڑی نشانی دکھلائی۔ ارا فعل اور ضمیر فاعل جو ہے ہوا اس کے اندر محذوف ہے، وہ اس کا ارا کا فاعل بن جائے گا، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور الآیۃ الکبریٰ یہ مفعول ثانی ہے۔ موصوف صفت، الآیہ موصوف، الکبریٰ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول ثانی ارا کا، ارا فعل اپنے فاعل، دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خط کشیدہ کلمہ دیکھیں یہاں پر الکبریٰ،
یعنی اس کا آخر میں الف مقصورہ ہے، اور الف مقصورہ کا جو اعراب ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ چوتھی مثال دیکھیں، ذاق صدری، میرا سینہ تنگ ہو گیا۔ ذاق فعل، صدر مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضافل ہے، مضاف مضافلے سے مل کر کے فاعل ہو گیا ذاقہ کا۔ ذاقہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صدر دیکھیں آپ، یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور غیر جمع مذکر سالم ہے، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، الداعی زید، دعوت دینے والا زید ہے۔ الداعی مبتدا ہے اور زید خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الداعی اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہے، ان 16 اقسام میں سے یہاں پر جو ہے 15ویں نمبر پر ذکر کی گئی ہے اس میں منقوص، یہ جو آیا ہے جی 15 نمبر پر اس میں منقوص، اس کے آخر میں الف ہے، آخر میں یا لازمہ ما قبل مکسور ہو، تو الداعی یا لازمہ ما قبل مکسور، اس لیے یہ ہو گیا اس میں منقوص۔ اور اس میں منقوص کا جو اعراب ہے وہ یہاں پر ہے، دیکھیں اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی اعراب آپ یہاں پر بھی بیان کر دیں گے کہ داعی کا اعراب جو ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہوگا، حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوگا۔ چھٹی مثال ہے، لقیت مکرمیہ، میں نے اپنے اکرام کرنے والوں سے ملاقات کی۔ لقیت فعل، تا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل فاعل ہے، اور مکرمیہ مکرمین یا، تو مکرمی مضاف اور یا ضمیر مجرور متصل مضافل ہے، مضاف مضافلے سے مل کر مفعول ہو گیا لقیتو کا۔ لقیتو فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مکرمین تھا یہ اصل میں، تو جمع مذکر سالم ہے یہ، اور یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کا جو اعراب ہے وہ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے، یہ دیکھیے گا، جو مذکر سالم مضاف بیائے متکلم جو 16ویں قسم ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری، حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی اعراب یہاں پر ہم بتلائیں گے کہ مکرمین یہ جو مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری، حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نزلت الوادیہ، میں وادی میں اترا۔ نزل فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، الوادیہ مفعول، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الوادیہ اس میں منقوص ہے، اخیر میں اس کے یا ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب چونکہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہوتا ہے، تو وادیہ اسی لیے خبر استعمال کیا فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں بھی کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ مررت بمخدومیہ، میں اپنے مخدوم کے پاس سے مخدومین کے پاس سے گزرا، اچھا جمع کے ساتھ میں اپنے مخدومین کے پاس سے گزرا۔ مر فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، با حرف جر، مخدوم مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضافلہ، مضاف مضافلہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مر فعل کے۔ مر فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر مخدومین نیا تھا اصل میں، مخدومی نیا، جو تعلیل اوپر آپ نے پڑھی ہے مسلمین کی، اوپر آپ نے پڑھ لی ہے تعلیل، وہی تعلیل مخدومین نیا کی بھی ہوگی۔ بہرحال یہاں پر بھی جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے، جس کا اعراب آپ نے اوپر پڑھا کہ حالت رفعی میں واو جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظرت الی الراعی، میں نے چرواہی کی طرف دیکھا۔ نظر فعل، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل، الی حرف جر، الراعی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظرت کے۔ نظرت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ راعی یہ اوپر وادی آیا ہے یا اوپر الداعی آیا ہے، اسی کی طرح ہے راعی، یعنی اس میں منقوص ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ حالت جری میں ہے، یعنی الی جو ہے اس سے پہلے لگا ہوا ہے، تو اس لیے راعی ہم نے پڑھا، راعی یہ نہیں پڑھا۔ 10ویں مثال ہے، قال موسیٰ لفتاہ،
موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا، اپنے جوان سے کہا۔ قال فعل، موسیٰ فاعل، فتح لام حرف جر، فتح مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال کے، قال فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں خط کشیدہ کلمہ ہے فتح، فتن، تو اس کے آخر میں جو ہے الف وہ الف مقصورہ ہے، تو اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا جو اعراب ہوتا ہے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ المعاصی مہلکۃ، معاصی ہلاک کرنے والے ہیں۔ المعاصی مبتدا، مہلکۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المعاصی اس کے آخر میں جو یا ہے تو اس میں منقوص ہے یہ، چونکہ یا لازمہ ما قبل مکسور ہے، اس میں منقوص ہے جس کا اعراب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسبت ایدیکم، کسبت فعل، ایدی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی ایدی دیکھیں آخر میں یا لازمہ ما قبل مکسور ہے تو اس میں منقوص ہوگا، اور اس کا اعراب ما قبل میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو کل ملا کر کے یہ 12 مثالیں انہوں نے دی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، اور جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کی جو تعلیل ذکر کی گئی ہے وہ خصوصی طور پر یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔